آداب. سوچا رمضان کی رونقوں کے عنوان سے آپ سے کچھ بات چیت کی جائے. اس سلسلے کی یہ پہلی گفتگو ہے جو رمضان کی شروعات، رمضان کی چاند رات اور پھر سحری پر اس میں بات چیت کی جائے گی. عموماً خیال یہ ہے کہ چاند رات صرف عید والی ہوتی جس میں بہت رونق ہوتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے یعنی شعبان مہینے کی 29 یا 30 تاریخ، اس میں بھی بہت بازاروں میں رونق ہوتی ہے، گھروں میں بہت رونق ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کی سحری کا انتظام پورے زور و شور پہ کیا جاتا ہے. گھر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو متقی اور پرہیزگار بہت پائس لوگ ہوتے ہیں، وہ یوں تو شعبان کے مہینے سے یا رجب مہینے سے بھی یعنی 2 مہینے پہلے سے بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ رمضان کی پہلی تاریخ سے روزے رکھتے ہیں. اب بازاروں میں جو خاص چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ ایک تو ہوتے ہیں رطب کہتے ہیں ڈیٹس کو، کھجوروں کو، وہ ضرور خریدے جاتے ہیں. اور لکھنؤ میں خاص چیز بہت پاپولر ہے اور بہت کھائی جاتی ہے سحری میں، وہ ہیں لچھے، جو دودھ میں بھگو کے کھائے جاتے ہیں. لچھے سوئیوں کے گھومے گولے ہوتے ہیں جو تلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بھنے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور سادے بھی ہوتے ہیں. ان کو دودھ میں ڈبا کے کھاتے ہیں. یہ بہت پھول سے جاتے ہیں اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لچھے کھانے سے پیاس نہیں لگتی. اور اسی دودھ میں کھجوروں کو بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی خیال ہے کہ کھجوریں بہت مقوی ہوتی ہیں، بہت اسٹرینتھ گیونگ ہوتی ہیں، اس میں طاقت بہت ہوتی ہے اور انسان کو روزے میں کمزوری نہیں لگتی ہے. رمضان میں یوں تو پورے محلوں میں کا ہی ماحول بالکل بدل جاتا ہے. ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے، ہر گھر سے برتنوں کے بجنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کا باورچی خانہ روشن ہو جاتا ہے اور پورا سسٹم بدل جاتا ہے رمضان میں. اگر آپ دیکھیں تو جو سونے کے وقت ہوتے ہیں اس وقت لوگ جاگتے ہیں، یعنی صبح 3 بجے رات میں پورے محلوں میں ایک رونق سی ہوتی ہے. سب جگہ کھانے پک رہے ہیں، سب جگہ ایک دوسرے کو اٹھایا جا رہا ہے، سب تیاریاں ہو رہی ہیں. اب باری آتی ہے کہ سحری میں اٹھنے کی بات. اور شروع کے دنوں میں تو ذرا کچھ زیادہ، کیونکہ باڈی کلاک جو ہے وہ عادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو ذرا زحمت ہوتی ہے. اس کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. اب تو لاؤڈ اسپیکرز ہوتے ہیں جس پہ لوگوں کو جگایا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے لڑکپن میں لاؤڈ اسپیکرز نہیں ہوتے تھے. یہ بات 70s 80s اور ارلی 90s تک کی ہے. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکرز نہیں ہوتے تھے، بلکہ جگانے کے لیے لوگ آتے تھے. اور وہ جگانے والے 3 قسم کے ہوتے تھے. ایک تو محلے کے بہت اچھے لوگ، نیک انسان ہوتے تھے کہ جو اپنی ذمہ داری سمجھ کے لوگوں کو جگاتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بہت نیک اور بہت ہی پاپولر انسان تھے، عسکری صاحب، جن کو راجہ بھائی بھی لوگ کہتے تھے. ان کا یہ کام تھا کہ وہ لوگ صبح اٹھ کے لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے تھے. اور ان کی بڑی پردرد آواز ہوتی تھی، ایک عجیب کشش اور ایک عجیب درد تھا ان کی آواز میں جب وہ کہتے تھے اٹھیے روزداروں 3:30 بجا ہے. اور کچھ لوگ ان سے تاکید بھی کر دیتے تھے کہ راجہ بھائی ہمارے دروازے پہ آپ چھڑی مار دیجیے گا اپنی، تاکہ ہم لوگ اگر نہ اٹھے ہوں آپ کی آواز سے تو ہم اٹھ جائیں. یہ بھی انہی کا کام تھا. اس کے علاوہ قوال وغیرہ آتے تھے سحری میں جگانے کے لیے، ہارمونیم اور ڈھولکوں پر وہ قوالیاں گاتے تھے اور اس آواز سے بھی لوگ اٹھ جاتے تھے، ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتے تھے. تیسری قسم کے جو اب شاید ختم ہو گئے وہ ملنگ سائیں لوگ جو ہوتے تھے، جو ہاتھ میں لوہے کی چوڑیاں پہنے ہوتے تھے اور ایک لمبا چوغا ہوتا تھا، اور اس چوڑیوں کو اپنے پھٹے ایک ڈنڈا ہوتا تھا ہاتھ میں، اس سے چھن چھن بجاتے تھے وہ ان کے ردم کے لیے. اور اس پر وہ گاتے تھے رمضان کی فضیلت، یعنی رمضان کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں اس کے بارے میں، اور جو رمضان میں روزہ نہیں رکھے اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے دقتیں اور عذاب ہوگا. یہ سب باتیں، کہانیاں، پوری روایتیں ہوتی تھی جو اس پر بجا کے سناتے تھے. اب اس کے بعد کھانوں کا سلسلہ ہوتا تھا. اب کھانوں کا سلسلہ کیونکہ اب شروع میں پورے دن کا کھانا آپ کو صبح کھانا ہے، اتنا کھا لینا ہے کہ آپ کو بھوک نہ لگے. تو عام طور پہ جو گھر کے لوگ ہوتے تھے، جو آفس گوئرز ہیں، جن کا کام دماغ کا ہے، وہ زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، باڈیلی کام نہیں ہے زیادہ، تو وہ جو تھے وہ ہلکا پھلکا کھانا کھاتے تھے. جیسے پراٹھے پک گئے، روغنی ٹکیاں جس کو لکھنؤ میں کہتے ہیں وہ پک گئیں، انڈے ہو گئے، آملیٹ ہو گیا، انڈے ابل گئے، دودھ میں لچھے بھگو لیے، رطب ڈال لیے، اس میں کچھ فروٹس ہوئے تو وہ کھا لیے. لیکن جو محنت کرتے تھے لوگ، جو محنت کش لوگ ہوتے تھے، گھر کے نوکر وغیرہ، وہ پورا کھانا کھاتے تھے. دے یوز ٹو ہیو فل میل، ان کا پورا کھانا ہوتا تھا. اب اس زمانے میں کوئی اوون اور گیس تو تھی نہیں گھروں میں. برادے کی انگیٹھیاں ہوتی تھی جو برات سے بھر کے رکھ لی جاتی تھی پوری ٹائٹ کر کے، اور صبح اس کو روشن کیا جاتا تھا اور اس پر کھانا پکتا تھا. ہماری والدہ کا ایک خاص انداز اور خاص طریقہ تھا کہ وہ سب سے آخر میں سحری کرتی تھی. یعنی گھر کے جو نوکر تھے وہ بھی جب کھا لیتے تھے اس کے بعد وہ کھاتی تھی. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے یہاں اس زمانے میں ایک حشمت صاحبہ ہوتی تھی جو کام کرتی تھی. ان کی خوراک کافی اچھی تھی.
وہ جب پورا کھا لیتی تھیں، پانی پی لیتی تھیں، اس کے بعد ہماری والدہ جو تھیں کھاتی تھی. بچوں کو جگانا بھی والدین کے لیے، خصوصاً ماں کے لیے، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. اب بچوں کو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جوانی کی نیند ذرا گہری ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے. نوجوان تو کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، بڑھاپے میں نیند نہیں آتی. تو اب بچوں کو امائیں جگا رہی ہیں کہ بھیا اٹھ جاؤ، ایک کروٹ لی کا اٹھ رہے ہیں، ارے کہاں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، جلدی اٹھو. خیر کسی طرح اٹھے. اب ان کے پیچھے پیچھے دودھ کا پیالہ لیے دوڑ رہی ہیں امائیں، ارے بیٹا کھا لو ورنہ دن میں بھوک لگے گی، تمہیں کمزوری لگے گی، انڈا کھا لو. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھائیں گے. ایک تمام نخرے اس میں ہوتے تھے. اب سب نے جب کھا پی لیا تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اب جو گھر کا کام ہے، وہ جو لوگ کام کرتے تھے اور گھر والے خود بھی اس میں سب لگ جاتے تھے کہ برتن وغیرہ سب دھو دھا کے رکھ دیے جائیں، تاکہ اب دن میں کھانا تو پکنے کا کوئی سوال نہیں تھا. تو اب سب کھا پی لیں گے تو اس کے بعد یہ برتن دھو کے رکھ دیے جاتے تھے اور پورا سناٹا سا ہو جاتا تھا. ایک خصوصیت اور بھی تھی رمضان کی جو اب بھی ہوتی ہے گھروں میں. عام طور پہ بچے تو دودھ پی لیتے ہیں، لیکن ایڈولسنٹس اور یہ جو ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ دودھ کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن رمضان میں بڑی تاکید ہوتی ہے، جو سال بھر دودھ نہیں پیتا اور رمضان میں ضرور دودھ پیتا ہے. امائیں پکڑ پکڑ کے دودھ پلاتی ہیں اور ہماری اہلیہ ہم کو بتاتی ہیں کہ ان کی مدر یعنی ہماری ساس تو کہتی تھی جو دودھ نہیں پیے گا وہ روزہ نہیں رکھے گا. انہیں دودھ سب کو پینا پڑتا تھا. پورے گھر کا چلن بدل جاتا ہے پورے 30 دنوں تک. اب جب سب نے کھا پی لیا، ایک بات اور مجھے یاد آئی. گھر میں لوگ ہوتے ہیں، کسی کو پان کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سگریٹ کا شوق ہوتا ہے، کوئی حقہ پیتا تھا اس زمانے میں، اور وہ دن بھر تو ملے گا نہیں. تو ایک آخری کش ایک سگریٹ، لوگ جو سگریٹ، بعض لوگ تھے جو سگریٹ خور لوگ تھے، وہ ایک سگریٹ سحری ختم ہونے سے پہلے پی لیتے تھے. کچھ عورتیں تھیں یا مرد تھے جو پان کے عادی تھے، وہ پان کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی دانت وانت مار کے کلی ولی کر کے تیار ہو جاتے تھے. اور آخری کام ہوتا تھا جو دعائے سحر پڑھنا. ایک خاص قسم کی دعا ہوتی ہے جو سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں دعائے سحر. وہ ایک گھر کا بڑا بیٹھ کے سب کو دعا اس کو پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد سب کو اذان کا انتظار ہوتا تھا کہ اذان ہو اور پھر سب نماز پڑھ کے پھر سب سو جاتے تھے. اب اگلی قسط میں آپ کو اور رمضان کے پورے دن کے بارے میں، پھر اس کے بعد پھر افطاری کے بارے میں، پھر چاند رات، پھر عید، اور اس طرح سے بہت ہی اور بھی رمضان کے پہلو ہیں، اس کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے. تب تک کے لیے آداب.